ولم يتاوروا زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على من بعثه بنور المزي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر غصانها معتدلا وثمارها متهدلا مولده بمكة وهجرته بطيبة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين والحق الجديد والعالم الذي المولى يبين والعدل المشتهر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخاف لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ ضرب اللہ نواز سے صلوات پڑھیے حاضرین گرامی قدر معزز سامعین محترم 1438 ہجری کے عشر محرم کی 7ویں تقریر آپ حضرات اس بارگاہ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے اور اس کی مسلسل 3 آیات کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں۔ گفتگو کے لیے موضوع ذہن عالیہ میں محفوظ ہے، تصرف ولایت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ طور پر گفتگو کا آغاز کروں، انجمن سرکار ابوالفضل العباس اور خان صاحبان اہل محلہ کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار سبھی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت سے دوست احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، فردن فردن سبھی کی طرف سے نیت کرتے ہوئے، خاص طور پر ہمارے محترم واجد خان صاحب، برادر جواد، برادر فخر، برادر تقی رضا اور دیگر دوست احباب، اولاد کے سلسلے میں اور کسی نے رزق کے سلسلے میں کہا ہے، کسی نے صحت کے سلسلے میں، جس میں بابا فرید بھی شامل ہیں، سبھی کی من جملہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ شاہ جی ایکو کم کر دو، گونج رہی ہے، ایکو کم کر دو، ایک صلوات اور پڑھ دیے۔ اور پھر روک کر ایک صلوات اور پڑھی کہ پروردگار ہمارے محترم، سبھی کے محترم غلام قاسم خان صاحب کو پروردگار جلد از جلد صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ دوستوں میرے عزیزوں، گفتگو اس منزل پہ تھی کہ خدا اپنے ولی کو تصرف کائنات دے کر
اس دنیا میں بھیج رہا ہے اور اپنا نمائندہ بنا کر خدا نے ولی خدا کو بھیجا ہے، تو پلٹ کر سوال امت سے بعد میں ہوگا، ولی سے پہلے ہوگا۔ جو بھی نظام کائنات ہے جو چل رہا ہے وہ ولی خدا کے تصرف سے چل رہا ہے۔ اس میں فکر پریشان نہ ہوں، مضطرب نہ ہوں، بے چین نہ ہوں کہ نعوذ باللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، خدا کی نگاہیں ولی پر ہیں، ولی کی نگاہیں کائنات پر ہیں۔ اور ایک نظام کے تحت سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم کچھ منزلیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ولی خدا وہ ہے جو اس کائنات کا قطب ہے، مرکز ہے، محور ہے، پوری کائنات ولی کے گرد گھوم رہی ہے، اور ولی مکمل طور پر اطاعت الہی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ یہ اگر امت اس بات پر غور کر لے اور فکر کرے دنیا کہ ولی اطاعت الہی میں مصروف عمل ہے، اور وہی اطاعت کہ جو ولی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اسی اطاعت کے لیے خدا نے کہا کہ تم ولی کی اطاعت کرو، ولی ہماری اطاعت میں ہے۔ تم ولی کی اطاعت کرو، ولی ہماری اطاعت میں ہے۔ توجہ کیجئے گا، کچھ منزلیں ظاہر ہے 7ویں مرحلے میں طے کرنا ہے۔ ولی ہماری اطاعت میں ہے، تم ولی کی اطاعت میں رہو۔ دلیلیں تو بہت سی ہیں قرآن مجید کے اندر، اسی لیے آواز دی سورہ مومنون کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اگر حق، توجہ کیجیے گا ترجمے پر اور اسی پہ گفتگو ہوگی، اگر حق ہوائے نفس کے تابع ہو جاتا تو تم دیکھتے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تباہ اور برباد ہو جاتا۔ دیکھیے اسے محفوظ کیجیے گا ترجمے کو، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اگر حق ہوائے نفس کے تابع ہو جاتا تو تم دیکھتے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تباہ اور برباد ہو جاتا، بلکہ ہم تو انہی کے تذکرے جب ان تک پہنچانے لگے تو یہ کہنے لگے پروردگار ہمیں تو تیرا ذکر اچھا لگتا ہے، تو ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ جب ہم انہی کے تذکرے ان تک پہنچانے لگے تو انہوں نے کہا، اب سوال یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر حق ہوائے نفس کے تابع ہو جاتا تو تم دیکھتے کہ زمین اور آسمان ایک ہو جاتے، تو جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی یہ کائنات کی یہ تزئینیاں، یہ رنگینیاں اور زمین اور آسمان کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حق اپنے محور سے ہٹا نہیں ہے، حق اپنے محور سے ہٹا نہیں ہے، حق اپنے منزلوں کو طے کر رہا ہے، اور اس طرح سے طے کر رہا ہے کہ پہلے حق کے لیے مصطفیٰ نے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ بالاتفاق روایت ہے پیغمبر سے کہ حق کو ادھر موڑ دے۔ دیکھیے نزاکت ہے اس کے اندر، یہ نہیں کہتے کہ علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی بولیں گے تو حق ہوگا،
علی خاموش رہیں گے تو حق ہوگا، علی کی گفتار حق ہوگی، علی کی رفتار حق ہوگی، علی کا چلن حق ہوگا، علی کا اٹھنا حق ہوگا، علی کا بیٹھنا حق ہوگا۔ جہاں جہاں علی مڑیں گے حق مڑتا چلا جائے گا۔ اب یہ حق ہوائے نفس کے تابع نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اگر حق ہوائے نفس کے تابع ہو جاتا تو زمین اور آسمان برباد ہو جاتے۔ وہ پہلا علی تھا جو خدا کے راستے پہ چل رہا تھا۔ یہ مہدی برحق ہیں جن کے وجود سے دنیا قائم ہے۔ دنیا ان منزلوں کو محفوظ کرے اور دیکھے، غور کرے، فکر کرے کہ حق کا رشتہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھیے منزلیں تو بہت سی ہیں، ولی کے سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ حق ہے ولی، اس کا مطلب تابع حق نہیں ہے۔ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ ولی حق کے تابع نہیں ہے، حق ولی کے تابع ہے۔ ایک سلوات پڑھیے تو میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اب اس پہ غور کیجئے گا، بڑی نزاکتوں میں داخل ہو گیا ہوں۔ ولی حق کے تابع نہیں ہے، حق ولی کے تابع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں جس منزل پر ولی اللہ ہے وہاں گویا عین حق ہے، یعنی ولی اللہ کا وجود عین حق ہے۔ پھر ارشاد فرمایا خدا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، دیکھو ایک دن آنے والا ہے کہ ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ دنیا میں جس نے بھی جس کو امام بنایا ہوگا اللہ اس کے ساتھ اسے بلائے گا۔ میں اکثر آپ کی خدمت میں مجھے یاد پڑتا ہے، شاید مثال دی تھی لیکن بات آ گئی ہے تو دو جملے سن لیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام کے ساتھ کیوں بلا رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ امام امت کا ذمہ دار ہے۔ توجہ کیجئے گا، امام امت کا ذمہ دار ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے آگے امام ہوگا پیچھے امت ہوگی، ایسا ہی ہوگا نا۔ ہر امت اپنے امام کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، جس نے بھی جسے امام بنایا ہوگا۔ تو خدا جب فیصلہ کرے گا تو قوم کو دیکھ کے نہیں، خدا کا فیصلہ قوم کو دیکھ کے نہیں ہوگا، امام کو دیکھ کے ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز محشر پوری امت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو پوری امت امام کے ساتھ جائے گی۔ اب یہ کیسے فیصلہ ہو؟ ظاہر بزرگ اور پڑھے لکھے اب آپ تو پہنچ گئے ہیں، میں ایک عقلی سی سامنے سے دلیل دے دوں، بالکل سامنے کی بات کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ ظاہر ہے بہت سے لوگ نظر و نیاز کرتے ہیں، خان صاحب نے نظر کا اہتمام کیا، بریانی پکوائی، پکانے والا آ گیا، دیگیں چڑھ گئیں۔ اب خان صاحب ٹہل رہے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، بریانی ابھی تک تیار نہیں ہوئی، سب پریشان ہیں، جلدی سے نکالو۔ اس نے کہا ابھی بتا دیتا ہوں کہ تیار ہے یا نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، ابھی بتا دیتا ہوں۔ اس نے دیکھ کر ڈھکن کھولا، تھوڑے سے چاول اٹھا کے ہتھیلی پہ لیے، اس نے تھوڑے سے چاول اٹھا کر ہتھیلی پہ لیے، انگلیوں کے درمیان مسل کیے، بتا دیا اس نے کہ لگا خان صاحب دسترخوان لگوا دیجئے۔ میں کہوں گا پوری دیکھ تو دیکھ لو، وہ کہے گا دو چاولوں نے بتا دیا کہ پوری دیکھ صحیح ہے، تو امت سے سوال نہیں ہوگا، امام کو دیکھ کر فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے علی کے دامن سے لپٹے ہوئے ہیں۔
فیصلہ ولی پر ہے، امت کو نہیں دیکھے گا۔ تو اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی میں نے تو نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، خمس ادا کیا ہے، ساری زندگی جہاد میں گزر گئی، خدا کہے گا کیا ہوگا، یہ بتاؤ امام کسے لائے ہو بنا کے؟ حج کیا، زکوٰۃ دی، خمس ادا کیا، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، سجدے کیے، تسبیح، تحلیل، تمجید، تقدیس، سب کچھ ادا کیا ہے، یہ بتاؤ امام کسے لائے ہو بنا کر؟ کہ پروردگار علی کو لائے ہیں۔ خدا کہے گا بہت تیز ہو، عین اللہ کو لے آئے، وجہ اللہ کو لے آئے، حسن اللہ کو لے آئے، تو گناہگار بخشا جائے گا علی کے چہرے کو دیکھ کر۔ اسی لیے علی کے دامن سے لپٹے ہوئے ہیں، اسی لیے علی کے دامن سے لپٹے ہوئے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم، اب ظاہر بات آ گئی ہے تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تسلسل کے ساتھ تھے ان تک تو پہنچ گئی، جو نہیں تھے ان تک بھی اگر اعادہ ہو جائے بات کا تو کوئی حرج تو نہیں، اگر قیمتی بات ہو تو اعادہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ 40 روز گزر چکے ہیں، خیبر فتح نہیں ہوا۔ میں ایک جملے کے لیے تمہید کر رہا ہوں اور اسے ذہن میں رکھیے گا، امام کو دیکھ کے فیصلہ ہوگا، امام کو دیکھ کر فیصلہ ہوگا۔ 40 روز گزر چکے ہیں، خیبر فتح نہیں ہوا۔ 41ویں صبح آئی تو نبی نے کہا، مصطفیٰ نے کہا کہ کل میں علم اسے دوں گا، لَأُوتِيَنَّ رَائِتًا غَدًا رَجُلًا کرارًا غیر فرار، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، رجل ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اس کے ہاتھوں پہ خیبر فتح نہ ہو جائے۔ وہ نہیں آئے گا، واپس نہیں آئے گا۔ اب ظاہر ہے اس میں نزاکتیں ہیں، جن کی تاریخ پہ نظر ہے وہ جا کے دیکھیں، میں جو کہہ رہا ہوں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اور فریقین، عالم اسلام نے لکھا ہے روایتوں کو، عالم اسلام نے لکھا ہے، کوئی گھبرائے نہیں، سب متفق علیہ۔ امام بخاری نے سلمہ سے روایت کی ہے، سلمہ کہنے لگی کہ جب نبی نے یہ کہا 40ویں شب کہ کل صبح کو میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، تو ہم مطمئن تھے کہ علی تو خیبر میں ہے ہی نہیں۔ ہم مطمئن تھے کہ علی تو خیبر میں ہے ہی نہیں، علی تو مدینے میں ہے، علی خیبر میں ہے ہی نہیں، علی تو مدینے میں ہے، ہم مطمئن تھے۔ ایک مرتبہ تاریخ یہ کہتی ہے، اب عجیب جملے ہیں کہ یہاں نبی نے نماز فجر ختم کی اور پھر نبی خیمے میں گئے، کچھ دیر بعد خیمے سے جب نبی باہر آئے تو ہاتھوں میں علم لیے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ مجمع پہ نظر کی، علی کہاں ہے؟ اب ذرا سی روایت کے فرق کے ساتھ جو مدینے اور خیبر میں رہا ہو، وہاں نبی نے نماز فجر ختم کی اور نبی خیمے سے باہر آئے۔ یہاں قمبر کی روایت یہ ہے کہ علی مصلی پر آخری سلام جب پھیر چکے تو ایک مرتبہ کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب قمبر روایت کرتا ہے کہ مصلی پہ بیٹھ کے کہا لبیک یا رسول اللہ، ایک مرتبہ کمر کا پٹکا باندھتے ہوئے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ قمبر کہتا ہے ایک مرتبہ دلدل پہ بیٹھ کے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا یہ لبیک کسے کہہ رہے ہیں؟ علی نے کہا ابھی ابھی میرے بھائی نے مجھے پکارا ہے،
ابھی ابھی میرے بھائی رسول نے مجھے پکارا ہے. تو ایک مرتبہ کمبر کہتا ہے علی نے دلدل کے کان میں ایک جملہ کہا, اتنا تیز چل کہ نبی کے چوتھے مرتبہ پکارنے سے پہلے خیبر پہنچ جا. نبی کے تصرف ولایت سمجھ میں آ رہا ہے. وہ ولی بلا رہا ہے دوسرے ولی کو, ایک ولی دوسرے ولی کو بلا رہا ہے, تو دوسرا ولی کہہ رہا ہے گھوڑے کے کان میں, دلدل کے کان میں اتنا تیز چل کہ نبی کے چوتھے مرتبہ پکارنے سے پہلے خیبر پہنچ جا. ایک مرتبہ علی نے جب یہ جملے کہے, چشمے زدن میں, تاریخ لکھی فریقین نے لکھا, چشمے زدن میں, ابھی نبی نے چوتھی مرتبہ نہیں کہا تھا, علی خیبر پہنچ گئے, علی خیبر پہنچ گئے. ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنے کا حق ہے, علی تو کائنات کے ولی ہیں. سوال یہ نہیں ہے علی کیسے پہنچے, سوال یہ کمبر کیسے پہنچا. توجہ کیجئے گا جس کے لیے تمہید کی ہے. علی تو کائنات کے ولی ہیں, معجزے سے علی پہنچ گئے. سوال یہ کمبر کیسے پہنچا. تو آئیے کمبر سے پوچھتے ہیں, کیا کمبر علی تو معجزے سے پہنچ گئے, یہ بتا تو کیسے پہنچا. تو کمبر نے کہا مجھے کیا معلوم کہ مدینے سے خیبر کا راستہ کیسے طے ہوا, میں تو علی کے دامن سے لپٹ گیا تھا, میں تو علی کے دامن سے لپٹ گیا تھا. تو میرا جملہ یاد رہے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. مجھے نہیں معلوم دنیا سے جنت کا راستہ کیسے طے ہوگا, ہم تو علی کے دامن سے لپٹ گئے. ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا سے جنت کا راستہ کیسے طے ہوگا, ہم تو علی کے دامن سے لپٹ گئے. تو ولی اللہ کے سلسلے میں عجیب یہ ہے منزلیں, ذرے ذرے پر ولی اللہ کا تصرف ہے. کہاں سے بات مڑی تھی, میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا تھا کہ قرآن نے کہا کہ اگر حق ہوائے نفس کے تابع ہوتا تو تم دیکھتے کہ زمین اور آسمان ایک ہو جاتے. پھر کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم ہر قوم کو, ہر ملت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اور پھر جہاں تک تعلق ولایت کے سلسلے میں ہے, امامت کے سلسلے میں ہے, اس میں روایتوں کو دیکھیے, آیتوں کو دیکھیے, دونوں چیزوں کو ملائیے. روایت وہی ہے جو آیت ہے, آیت وہی ہے جو روایت کہہ رہی ہے. دونوں چیزوں کو ملائیے, ولایت سمجھ میں آ جائے گی. لیکن میں ولایت پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں, میں تصرف ولایت پہ کر رہا ہوں. ولایت کا تصرف بہت ہے, اور وہ ذرے ذرے میں ولایت کا تصرف ہے. جب چاہتے ہیں دلوں کو منقلب کر دیتے ہیں. نبض کائنات ولی کے ہاتھوں میں ہے. یہ زمین اور آسمان اس لیے باقی ہیں کہ ولی اللہ باقی ہے, ورنہ زمین اور آسمان ایک ہو جائیں. جائیے دعائے عہد پڑھیے, آخری فقرہ چھٹے امام کا, آخری فقرہ بڑا عجیب ہے. کس کے لیے؟ آخری حجت کے لیے, آخری ولی کے لیے چھٹی حجت کہہ رہی ہے وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. دعائے عہد اسے پڑھا کیجئے, وقت کے امام کے لیے ہے, ایک نسخہ لے جائیے. ہر نماز فجر کے بعد جو شخص 40 روز متواتر دعائے عہد کو پڑھے, چھٹا نہ ہو تو مذہب بدل دوں گا, جھولی پھیلانا آتی ہو, پکارنا آتا ہو, اور پھر دوسرا ٹکڑا وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ دائیں ہاتھ سے رزق مل رہا ہو, بلکہ آخری حجت کے وجود کی وجہ سے زمین بھی باقی ہے.
آسمان بھی باقی ہے. بس ایک جملے کے لیے تمہید کی تھی میں نے. دیکھیے فرق یہ ہے، بس اب ایک نزاکت سن لیجئے اور تقریریاں رک رہی ہیں، کل سے مسلسل ہو جائیں گے. ایک نزاکت یہ ہے کہ کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، ولی کبھی اپنے بندوں سے دور نہیں ہوا. اب اس لفظوں کو محفوظ کیجئے گا. ہمیشہ خدا کے بندے ولی سے دور رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام غیبت میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آخری حجت غیبت میں نہیں ہے. ہم دور ہیں مولا سے، ہم دور ہیں مولا سے. ہماری نگاہوں پہ گناہوں کا اور غفلتوں کا پردہ پڑا ہوا ہے. وہ غافل نہیں ہے ہم سے، ہم ان سے غافل ہیں. لو لگاؤ خدا کی قسم اگر جواب نہ آئے تو مذہب بدل دوں گا. دیکھیے آیت اللہ مفتی آغائے طیب جزائری ایک بہت بڑا نام ہے، ہندوستان کے مرجع وقت ہیں اور ایران میں ایک طویل زمانے سے مقیم ہے. پاکستان کئی سال انہوں نے پاکستان آ کر عشرہ محرم سے خطاب کیا ہے. آقائے آیت اللہ طیب جزائری، اسے محفوظ کر لیجئے گا. لاہور میں بھی اور اسلام آباد وغیرہ میں بھی اور کراچی میں بھی کئی مجالس اور کئی عشروں سے خطاب کر چکے ہیں. ان کی کتاب ہے، اس کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. ولی اللہ، ہم کیسے دور ہیں ولی اللہ سے. توجہ ہے آپ کی؟ بھائی یہ سن لیجئے اور اجازت دے دیجئے. وہ کہتے ہیں ایک بستی کا واقعہ ہے، اس زمانے میں جب کشتیاں چلتی تھیں اور بادبانی کشتی ہوتی تھی. اور بادبانی کشتی بزرگ جانتے ہیں، نوجوانوں کے لیے عرض کروں، ہوا کے سہارے پہ چلتی ہے. بادبانی کشتیاں جو ہیں وہ ہوا کے اس پر چلتی ہیں، جس طرف کی ہوا ہوتی ہے وہ اسے ادھر ہی لے جاتی ہیں. تو ایک مرتبہ کشتی جو ایک بستی سے چلی، پانی کا سفر تھا، تو ایک شخص کہتا ہے کہ آذوقہ زندگی، خوراک غذا ہم دوسرے علاقے سے لاتے تھے اور اسی کشتی سے ہم سفر کرتے تھے. توجہ کیجیے گا، اسی کشتی سے ہم سفر کرتے تھے. تو ایسے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کشتی سفر کر رہی ہے، پانی پہ ڈول رہی ہے کہ اچانک ایک ایسا طوفان آیا کہ کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی اور ہم ایک ایسے جزیرے کے کنارے پہنچ گئے کہ جہاں دور دور تک انسانیت نہیں تھی. کھانے پینے کی چیزیں وہاں پر موجود تھیں، میوہ جات الہی وہاں موجود تھے. تو ہم نے کچھ دنوں تک وہاں قیام کیا. قیام کرنے کے بعد ہم نے کوشش کی کشتی کو جوڑا دوبارہ سے. اب جو کشتی کو جوڑا تو بادبانی کشتی چلتی ہے ہوا کے رخ پر، جس طرف کی ہوا ہوتی ہے وہ ادھر ہی چلتی ہے. تو کہتا ہے ایک شخص جو اس میں سے رہ گیا، وہ کہتا ہے کہ ہم نے کشتی کو دھکا دیا، لوگ سوار تھے. اب جو کشتی کو دھکا دیا تو ہوا اتنی تیز تھی کہ وہ کشتی کو بہت تیزی سے دور لے گئی اور میں پانی میں بہت ہاتھ پاؤں چلاتا رہا کہ کسی طرح سے کشتی تک پہنچ جاؤں، لیکن کشتی بہت دور نکل چکی تھی. وہ ہوا کے رخ پہ چلتی ہے، واپس پلٹا کے لایا نہیں جا سکتا. تو میں بہت دور رہ گیا اور کشتی نکل گئی. میں پانی کے اندر ہاتھ پاؤں چلاتا رہا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک لہر نے مجھے جزیرے کے دوسری طرف پہنچا دیا. توجہ کیجئے گا، واقعہ کسی وجہ سے سنا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا، بس موٹے موٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کہنے لگا اب جو تیز لہر آئی اس نے جزیرے کے دوسری طرف ایک مقام پہ پہنچا دیا. میں وہاں کچھ دیر رکا اور میں نے وہاں پہ سکھ کی سانس لی. ایک مرتبہ میں نے جب دیکھ لیا کہ اب جان بچانے والا کوئی نہیں ہے تو میں نے انہی کو پکارا جو بچا سکتے تھے. میں نے انہی کو پکارا جو مجھے بچا سکتے تھے. بس ابھی دل میں یہ خیال آیا میرے کہ میں نے ایسے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا، اور اس کا طول و عرض بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ اتنا بڑا اژدہا اچانک آیا اور میں ڈرا
کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھے کھا لے۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کا منہ پانی کے اندر تھا، اس کی دم چوٹی کے اوپر تھی، اور وہ شکار کرنے کے لیے آیا تھا کہ ایسے میں نے دیکھا جیسے ہی اس نے منہ پانی میں ڈالا، بچھو نے اسے ڈنک مارا۔ بچھو کا ڈنک اتنا زہریلا تھا کہ اژدہے کا سارا گوشت گل کر گر گیا، اژدہے کا گوشت گل کے گر گیا، لیکن اس کی ہڈیاں باقی رہ گئیں جو مثل سیڑھی کے تھیں، اس کی ہڈیاں باقی رہ گئیں جو مثل سیڑھی کے تھیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ جنہیں میں نے پکارا تھا ان کی طرف سے مدد آ گئی۔ میں سیڑھیوں کی طرح، جیسے سیڑھیوں پہ چڑھتا انسان، اژدہے کی ہڈیوں پہ قدم رکھتا ہوا اوپر چڑھ گیا۔ اب جب اوپر گیا تو میں نے دیکھا ایک بہت وسیع و عریض جزیرہ ہے، اور اس میں کچھ حجرے بنے ہوئے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بس آ گیا اس منزل پر، اس میں حجرے بنے ہوئے ہیں۔ میں ایک حجرے میں گیا اور اس حجرے کو دیکھا، وہاں میں نے محسوس کیا کہ یہاں کوئی آتا جاتا ہے، اس لیے کہ رہن سہن کے اسباب وہاں موجود ہیں۔ کچھ دیر بعد، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو میں ایک کمرے میں کے کونے میں جا کے چھپ گیا۔ تو وہاں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کھانا کھانا شروع کیا، اور وہ کھانا کھاتے جاتے، 3 شخص ہیں، اس میں سے ایک نے کہا کہ تھوڑا سا کھانا بچا کے رکھ لینا، اس لیے کہ ایک شخص اور یہاں موجود ہے چھپا ہوا ہے۔ ایک شخص یہاں اور ہے جو چھپا ہوا ہے، اس کے لیے کھانا بچا دینا۔ اس نے کہا یہ جملہ سن کر میں مطمئن ہو گیا کہ یہ رزق میرے لیے حلال ہے۔ اب 3 دن تک ایسا ہی ہوا، 2 وقت کا کھانا وہ آ کر کھاتے تھے اور کھانا میرے لیے چھوڑ جاتے تھے، میں کھاتا تھا، یہاں تک کہ چوتھے روز میں ان کے سامنے آ گیا۔ چوتھا روز گزرا، میں ان کے سامنے آ گیا۔ سامنے آیا تو ایک دن ایسے ہی گزرا حال احوال میں۔ جب 5واں روز آیا تو اس شخص کی آواز سے سمجھا میں، جس نے کہا تھا اس کے لیے کھانا بچا کے رکھو، ایک شخص چھپا ہوا ہے، اس نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا واپس گھر جانا چاہتے ہو؟ اب منزل نازک ہے، اسے محفوظ کیجئے گا، تم ساتھ رہنا چاہتے ہو یا گھر جانا چاہتے ہو؟ تو اس وقت میرے دل میں بیوی اور بچوں کی محبت غالب آئی۔ میں نے کہا میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے برابر والے شخص سے کہا اسے گھر پہنچا دو، اسے گھر پہنچا دو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، ابھی ہم جزیرے سے باہر آئے تھے کہ لانے والے نے کہا تم اپنی گلی کو پہچانتے ہو؟ تمہاری گلی آ گئی، تمہارے محلے کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب جو میں نے نگاہ اٹھائی تو میں گلی میں کھڑا تھا، میں جانے لگا تو پہنچانے والے نے مجھے کہا تم بہت بد نصیب ہو۔ میں نے کہا کیوں بد نصیب ہوں؟ کہ دیکھو جو روکنے والا تھا وہ امام وقت تھا، جو روکنے والا تھا وہ امام وقت تھا۔ انہوں نے تمہیں اپنے ساتھ رہنے کے لیے کہا، لیکن تم بد نصیب ہو کہ اپنے بچوں کے چکروں میں، ان کی محبت کے چکروں میں تم نے امام کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کا نصیب اسی کو جگواتا ہے جس کا نصیب جاگنے کے قابل ہوتا ہے۔ اب یوں اس کو یوں لے لیجئے، 1400 برس گزر گئے ہیں کہ ہم سب کچھ اپنا قربان کر رہے ہیں حسین پر، لیکن پھر بھی غفلتیں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ غفلتیں یہ ہیں کہ ہم ان سے غافل ہیں، حسین کے بیٹے سے غافل ہیں۔
رجوع کرے. ولی اللہ موجود ہے اور ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث زندہ ہے. فرق یہ ہے کہ کشکول طلب پھیلائیے، دامن پھیلائیے، وہ عطا کریں گے. توسل کیجئے، تقرب حاصل کیجئے. ولی اللہ جیسا مانگو گے ویسا دے گا، جو مانگو گے وہ عطا کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے تصرف کائنات دے کے بھیجا ہے. محبوب سے مانگیے، محبوب کی اولاد سے مانگیے، محمد سے مانگیے، محمد کی آل سے مانگیے، دونوں عطا کریں گے، دونوں عطا کریں گے، اس لیے کہ کائنات کا مالک بنا کے بھیجا ہے. بس دوستو میرے عزیزو، یہ تمہید صرف 2 منزلوں کے لیے تھی کہ جو بے اولادوں کو اولاد دیتا ہو حسین، اس کے 18 برس کے کڑیل جوان کی جوانی جا رہی ہے. خدا آپ کے بچوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے. خدا ماں و بہنوں کی گودیوں کو آباد رکھے. جو بے اولاد ہیں خدا انہیں ان کی گودیوں کو ہری کرے. حسین کا 18 برس کا کڑیل جوان. تاریخ کہتی ہے، مقتل کہتا ہے کہ خدا کسی باپ پر یہ وقت نہ لائے جو حسین پر گزرا. 2 یا 4 برس کا سن ہے علی اکبر کا جب حسین نے زینب کے حوالے کیا تھا کہ میری بہن تم میرے لال علی اکبر کی تربیت کرو، تم میرے اکبر کو پالو. زینب نے بھی کیا حق ادا کیا. کیسے کہوں آپ کی خدمت میں کہ اس انداز میں علی اکبر کو پالا زینب نے کہ کبھی کوئی خواہش علی اکبر کی دل سے نکل کر زبان تک نہیں آئی، زینب نے اسے پہلے پورا کر دیا. کوئی آرزو، کوئی تمنا ایسی نہیں علی اکبر کی جسے زینب نے پورا نہ کیا ہو. بس دوستو عزیزو، وہ حسن مصطفیٰ، وہ شبیہ پیغمبر، دور دور سے مدینے کے لوگ علی اکبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، اس لیے کہ علی اکبر کے چہرے میں مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا. علی اکبر کے چہرے میں مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے. عجیب جملے ہیں خاندان بنی ہاشم کے. حسین اور زینب کہتے ہیں کہ ہم کبھی نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے، اور کبھی ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ نانا چلتے پھرتے کیسے تھے، تو علی اکبر کے چلنے پھرنے کو دیکھ لیا کرتے تھے. رونے والوں مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنو گے، ساری زندگی عباس علی اکبر کے پیچھے چلے، کبھی علی اکبر کے آگے نہیں چلے. ایک مرتبہ علی اکبر نے سوال کر لیا کہ چچا ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا آپ پیچھے چلتے ہیں میں آگے چلتا ہوں. عباس نے جب جواب دیا کہ علی اکبر عباس کو گوارا نہیں ہے کہ عباس کی پشت چہرہ رسول کی طرف ہو جائے. عباس کو گوارا نہیں ہے کہ عباس کی پشت چہرہ رسول کے سامنے ہو. بس دوستو رونے والوں، 4 برس یا 2 برس کے سن سے زینب نے پالا. علی اکبر جب زمین کربلا پر پہنچے 18 برس کا سن ہے، کڑیل جوانی ہے، ایسا چہرے پہ نور ہے، وجاہت ہے، حشاش چہرہ ہے، بشاش نگاہیں ہیں کہ ایسے میں مقتل نے عجب نقشہ کھینچا کہ خدا کسی باپ کو ایسا غریب نہ کرے
کہ باپ پر غربت میں یہ عالم آئے کہ 18 برس کا کڑیل جوان کھڑا ہو کر یہ کہے بابا مجھے رن کی اجازت دیجئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم محمد و آل محمد کے. خدا کسی پر یہ غربت نہ دکھائے. ایک مرتبہ سڑتا قدم حسین نے علی اکبر کو دیکھا، دیکھ کر کہتے میرے لال میں تجھے کیسے اجازت، میرے لال تو شبیہ پیغمبر ہے، تو شبیہ مصطفیٰ ہے، میں تجھے کیسے اجازت دوں. حسین نے اجازت نہیں دی. ایک مرتبہ علی اکبر پھوپھی کے خیمے کے قریب آئے، آ کر سلام کیا، علی کی بڑی بیٹی پھوپھی اماں اکبر کا سلام ہو. زینب مزاج آشنا تھی بیٹے کی، سلام کرنے کے انداز سے سمجھ گئی. ایک مرتبہ کہا اکبر اندر آ جاؤ. علی اکبر خیمے میں گئے، ہاتھوں کو جوڑا، جوڑ کر کہا پھوپھی اماں ساری زندگی تو نے ایسے پالا ہے کہ ہر خواہش پوری کی ہے. بس یہ جملے علی اکبر کے کہلاتے. زینب کی آواز آئی اکبر اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو تو ضرور مانگو، لیکن خیال رکھ کے مانگنا یہ مدینہ نہیں ہے کربلا ہے. اجرکم اللہ. علی اکبر جو مانگنا ہو مانگ، لیکن یہ سوچ کے مانگنا یہ مدینہ نہیں ہے کربلا ہے. اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑ کر کہا شہزادی اے علی کی بڑی بیٹی ہے پھوپھی اماں، بابا پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. جملہ سن سکو گے؟ وہی کھڑی ہوئی خیمے میں زینب غش کھا کے گر گئی. وہی کھڑی ہوئی زینب غش کھا کے گر گئی. افاقہ ہوا، زینب کو ہوش آیا. ایک مرتبہ کہا لاڈلے یہ کیا مانگ رہا، یہ کیا مانگ رہا ہے؟ علی اکبر نے عجب زینب سے سوال کر لیا. کہا پھوپھی اماں اچھا رنگ کی اجازت نہیں دیتی نہ دو، میرے ایک سوال کا جواب دے دو. کہا وہ کیا؟ کہا اگر روز محشر دادی زہرا نے پوچھ لیا مولا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. کہا اچھا اگر روز محشر دادی زہرا نے پوچھ لیا یہ بتا زینب تجھے اکبر عزیز تھا یا میرا حسین، بتا کیا جواب دو گی؟ زینب خاموش ہے. ایک مرتبہ کہا اتنی بڑی بات کہہ دی اکبر، اچھا جاؤ ماں سے اجازت لے آؤ. لیلا سے اجازت لی علی اکبر نے. مستورات بنی ہاشم نے حلقہ کیا، اکبر کو سوارنا شروع کیا. ایک ایک بیوی آتی ہے، علی اکبر کے گرد ماتم کرتی ہے. واہ حسینہ واہ علی اکبرہ، واہ حسینہ واہ علی اکبرہ. میرے دوستو مولا تمہارے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے. مقتل کہتا ہے اسی کنائی میں علی اکبر خیمے سے باہر آنے لگے. ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا پھر گر گیا، اٹھا پھر گر گیا. حمید ابن مسلم کے جملے آئے، میں قریب گیا، میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گر جاتا ہے. میں اور نزدیک گیا، میں نے دیکھا کوئی 4 سال کی بچی ہے. کوئی 4 سال کی بچی، کوئی 4 سال کی بچی ہے علی اکبر کے دامن سے لپٹی ہوئی ہے اور یہ جملے کہہ رہی ہے اکبر مقتل میں نہ جا، جو گیا ہے واپس نہیں آیا. ارے مدینے میں صغرا انتظار، مدینے میں صغرا انتظار کر رہی ہے. بس رونے والوں. ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے علی اکبر خیمے سے باہر آئے، حسین کا لال خیمے سے باہر آیا. ایک مرتبہ جیسے خیمے سے باہر علی اکبر آئے، حسین علی اکبر کے قریب آئے.
ایک مرتبہ کہا لاڈلے ذرا آہستہ آہستہ مقتل کی طرف جانا، ذرا آہستہ آہستہ مقتل کی طرف جانا۔ ایک مرتبہ حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم پروردگار تو گواہ رہنا، اب اس فوج اشکیا کی طرف اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، گفتار میں، رفتار میں تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ رونے والوں، اگر پرسہ دینا ہے غریب باپ کو تو پھر شرما کے مت دو، اس لیے کہ حسین آج عجیب انداز میں غریب ہو رہا ہے۔ 18 برس کا کڑیل جوان، بوڑھا باپ، حسین بڑے علی اکبر کو سوار کر نہیں سن سکو گے، تیاری کلیجے پھٹ جائیں گے، میں پڑھ بھی نہیں سکتا۔ بوڑھے باپ نے 18 برس کے کڑیل جوان کو سوار کرایا، سوار کرانے کے بعد ایک جملہ کہا، علی اکبر ذرا آہستہ سلامت رہو، مولا تمہاری آوازوں کو سلامت رہو۔ سوار کرایا، کہا لاڈلے آہستہ آہستہ۔ مقتل نے عجیب نقشہ کھینچا، جیسے جیسے علی اکبر کا گھوڑا بڑھتا جاتا ہے حسین کے قدم بڑھتے جاتے۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے علی اکبر نے یہ محسوس کیا کہ بوڑھا باپ پیچھے آ رہا ہے، گھوڑے کو پلٹا، باپ کے قریب آئے، زین سے زمین پر آئے، کہا بابا ارے بھیج تو دیا تھا، پھر پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ حسین نے بیٹے کو سینے سے لگا کے کہا، اے علی اکبر تیرے کوئی اکبر جیسا بیٹا نہیں۔ اکبر تیرے کوئی اکبر جیسا، تیرے کوئی اکبر جیسا بیٹا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ سوار کرایا بیٹے کو، علی اکبر مقتل میں آئے، جنگ کرنا شروع کی، پیاس کا غلبہ ہوا، پلٹے علی اکبر، پانی پینے نہیں آئے تھے، تاریخ میں کچھ لکھوانا تھا، واپس آئے، باپ کے سامنے کہا بابا اگر 2 بوند پانی مل جائے تو کربلا کے نقشے کو بدل دوں گا۔ حسین نے کہا لاڈلے علی اکبر اپنی زبان ہمارے منہ میں دے دو، کیسے سنو گے؟ 18 برس کا کڑیل جوان ہے، بوڑھا باپ ہے۔ علی اکبر نے اپنی زبان منہ میں دی حسین کے، ایک دم کھینچ لی، کہ بابا آپ کا حلق تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ حسین نے نگینہ دیا، حسین نے نگینہ دیا، علی اکبر اسے دہن کے نیچے دبا لو، علی اکبر خدا حافظ۔ حسین نے خدا حافظی کہا۔ ایک مرتبہ لیلا کا چاند، 18 برس کا کڑیل جوان میدان میں آیا، جنگ کی، ہزاروں فوج اشکیا کو واصل جہنم کیا، لیکن وہ قیامت کھڑی تھی کہ حسین ہر حملے پہ یہ کہتے تھے مرحبا میرے لال، مرحبا۔